چارٹر آف اکانومی، یہ صحافی محترم بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر بات کریں، قوم کو اس کے اوپر لے کے آئیں۔ اب دیکھیے کہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے منتیں کر کے یہ پروگرام کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے تھے جناب پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام نہ بھی ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ خدا کرتا کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن ڈیفالٹ اگر نہ بھی کرتا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر وہ ہماری ایک مجبوری بن گیا تھا۔ ہمارا ڈالر کے ساتھ روپے کا تعلق کیا ہوتا، روپیہ کہاں جا رہا ہوتا، ڈالر کہاں جا رہا ہوتا، اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہوتا، اور تمام دنیا کے جو ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اپنے دروازے ہم پہ بند کر دینے تھے۔ آلریڈی پہلے ہی جو امپورٹس ہماری ہیں انڈسٹری اور صنعت اور زراعت کے لیے، اس میں ہم نے اس کو کم کیا ہوتا تھا تاکہ ڈالر بچائیں۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہ ہوتا تو ہمیں امپورٹس اور کم کرنی پڑتی ڈالر بچانے کے لیے۔ اس سے پھر کیا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا، مزدور بے روزگار ہو جاتے، ہماری ایکسپورٹس پروڈکشن وہ زمین بوس ہو رہی ہوتی۔ ایک عجیب نیا ایک بحران پیدا ہونا تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر مجیب الرحمان شامی نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا، نیازی صاحب نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا۔ جب میں اس دنیا میں سے چلے جاتا تو میری قبر پہ کتبہ لگتا کہ جناب تمہارے دور میں ڈیفالٹ ہوا۔ تو یہ ڈیفالٹ اگر خدا نہ خواستہ ہوتا تو یہ 15 مہینے کا نتیجہ تھا؟ نہیں، یہ 75 سال کا قصہ ہے۔ یہ 75 سال کا قصہ ہے جس میں پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ سب نے اس میں حصہ ڈالا، اور اشرافیہ کا سب سے بڑی ذمہ داری اشرافیہ کی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا، ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا، لیکن اب ہمیں، اور میں اس کو بریدنگ سپیس کہتا ہوں، بریدر ہے یہ، بریدر یعنی سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ اب ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں۔ وہ تبھی ہوگا کہ ایک ویژن کہ ہم نے اپنی صنعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی زراعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، ہم نے ان ڈاکٹرز کو، اب دیکھیے اس قوم کی یہ عظیم بیٹی ایم فل کر لیا دانش اسکول اور پھر یونیورسٹی میں گئی، ایم فل کر لیے انگلش میں، جاب نہیں مل رہی اس کو۔ آج اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس کا مقدر ہوتے۔ اور یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیور کی بات نہیں، یہ کوئی احسان نہیں، اس کا حق تھا۔ اشرافیہ کے بچے اور بیٹیاں وہ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں نارتھ امریکہ میں اور جنوبی فرانس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اشرافیہ مجھ سمیت یہ سیاستدان اور بڑے بڑے عہدوں پر، میری بات سنیں ذرا غور سے پلیز، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو موجود ہیں وہ حکومت کے خرچے کے اوپر اپنے بچوں اور بچوں کا علاج باہر کرا سکتے ہیں، مگر غریب کے بچے کو جعلی دوائی ملے اور وہ ہسپتال میں دم توڑ جائے دوائی اور علاج کے بغیر، یہ قائد کا پاکستان نہ تھا نہ ہے۔ اور اقبال نے جو پاکستان کے لیے جو کچھ کہا یہ اس کی بالکل نفی ہے، اور جو لاکھوں شہید جو قبروں میں ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا، ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، سب سے پہلے مجھے اور پھر پوری حکومت کو، اور پھر وہ تمام لوگ اس ملک کے اندر ان طبقوں سے جن کا تعلق ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم مل بیٹھ کر اپنے اختلافات دفن کر کے اگر ہم ایک ہو جائیں تو پھر کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ ہمارے راستے کی زنجیر نہیں بن سکے گی۔ لیکن پوری شرط یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے۔ ہم نے غریب، کیا یہ ایک وجہ بن جائے کہ غریب کو تعلیم نہ ملے، علاج نہ ملے، اس کو مواقع نہ ملے؟
میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ اسلامی نظام ہے، نہ یہ پاکستان کی جو بقا ہے اور پاکستان کا مارز وجود میں آنا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہندو کی غلامی سے اور انگریز کی غلامی سے جان چھڑا کر ایک ایسا خطہ ملے جہاں پر ہر ایک کو یہ تانیہ بیٹی کی طرح، مقدس بیٹی کی طرح اور کیپٹن سعید کی طرح، چاہے وہ غریب کا بیٹا ہے یا امیر کا، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ دکاندار کا یا کسی بیوہ، ان کو موقع ملے کہ وہ معاشرے کے اندر محنت کر کے اپنا مقام حاصل کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے وہ تباہی ہمارا مقدر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم میں اتنی جان ہے، اس قوم میں اتنی طاقت ہے، یہ جری قوم ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تاریخ کا رخ موڑنا ہے اور پھر IMF کے پاس دوبارہ نہیں جانا، میں مجبور ہوں یہ نام ہندوستان کا لینا۔ ہندوستان 91 میں گیا IMF کے بعد، اس کے بعد آج تک وہ IMF کے پاس نہیں گیا، لیکن ہم کتنی بار IMF کے پاس جا چکے ہیں۔ خدا را ہمارے پاس معدنیات ہیں، اتنی دولت، ٹریلینز آف ڈالرز ہیں بلوچستان میں، پنجاب میں، KP میں، سندھ میں، ٹریلینز آف ڈالرز، اور اگر اس کی حقیقت جانیں تو ہم نے اربوں روپے کی وکیلوں کی فیسیں دی ہیں پیرس میں، لنڈن میں، تصفیے کراتے کراتے کہ جناب یہ سودا غلط ہوا، وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ ان خزانوں سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن پاکستان کا خزانہ کھوکھلا ہو گیا وکیلوں کی فیسیں بھر کے۔ تو کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح ترقی کی جاتی ہے، اس طرح کشکول توڑا جائے گا؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک لمحہ ہے، اس لمحے کو ہم بالکل اپنے سینے سے لگائیں، فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ وہ کیا ہے شعر کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تانیہ، یہ ہے اس کی مثال۔ یہ کیپٹن سعید، یہ اس شعر کی تصویر ہے۔ یہ بچی مقدس، یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ یہ بیٹا لال، کیا نام تھا اس کا؟ لال چند، یہ اس کی تشریح ہے۔ جنہوں نے محنت کی اور مشکلات کا مقابلہ کیا، حکومت نے اپنی حقیر خدمت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا کہ آئیں، مل بیٹھیں، پاکستان کو عظیم بنائیں اور غربت، افلاس، جہالت کو دفن کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ اور بخدا یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں۔ صرف فیصلہ کرنا ہے کہ آئیں اور آگے بڑھیں اور اتحاد اور اتفاق قائم کریں۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم